السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے گوشہ رسول حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ۔ تو حضرت علامہ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا۔ ابھی ہم اس سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ محمد سفیان اتاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، اب ان سے کچھ سوالات ہوں گے۔ مقرر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ہدایت علی اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم. کیسے ہیں حضرت، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. حضرت ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے، وہ ہم انشاءاللہ آپ سے کریں گے، اور ان کے جوابات اب ہمیں ارشاد فرمائیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاطمہ کی اولاد جو ہیں وہ اولاد نبی کیسے ہیں؟ تو وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ اولاد نبی تو ظاہر ہے کہ بیٹوں سے چلتی ہے، تو حضور کی ان کی بیٹی سے کس طرح چل رہی؟ الحمدللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور معاشرے میں بعض اشخاص کے ایسے اذہان میں ان جیسے سوالات جو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب قرآن کریم سے میں دیتا ہوں۔ قرآن کریم سورہ الانعام آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور ہم نے ہدایت کی ان کے بعض آبا و اجداد کو، اور ان کی بعض اولاد کو، اور ان کے بعض بھائیوں کو، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے رہنمائی کی انہیں سیدھے راستے کی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت اکثر مفسرین نے فرمایا
کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف سے وہ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کے والد تو تھے نہیں. اسی طرح حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما اولاد نبی اولاد رسول ہیں. ان ذریعت سے اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اولاد ابراہیم ہیں، اسی طرح امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اولاد رسول ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستاں کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت کیسا تھا؟ آج یہ ارشاد فرمائیں ہماری ماں بہنوں کے لیے تاکہ ان کے لیے بھی. جی ماشاءاللہ، یہ بھی اچھا سوال ہے کہ آج کل کی تو خواتین اس سے کافی دور ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت ایسی کہ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ اکثر رات میں شب بیداری کیا کرتی تھی، پوری رات جاگا کرتی تھی، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھیجا، تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ پنکھا جل رہی ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں. اور ذوق عبادت ایسی کہ دن بھر آپ چکی پیسا کرتی تھی اور رات میں ساری رات شب بیداری کرتے اور سر اٹھا کے کہتے یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا. تو آج کل کی ماؤں بہنوں کو سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اس ماہ رمضان کی برکتیں بھی لوٹیں اور ساتھ ساتھ جو فرائض نماز ہے وہ اس پر بھی عمل کریں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو. جب عورتیں گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں تو اس گھر میں کبھی بھی فاقہ کشی نہیں ہوتا ہے. اور حضرت تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کیسا تھا؟ اس میں بھی کچھ وضاحت فرما دیں کیونکہ اس کی بھی آج کل بہت اشد ضرورت ہے ہمیں. آج کل تو ہمارے معاشرے میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور 8 مارچ کو اس کو ہم نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے، اور وہ اہل مغرب کی پلی ہوئی ہیں. وہ اسلام کی پرورش سے ناآشنا ہیں، قرآن اور حدیث کی ایجوکیشن سے جو ہے وہ دور ہیں، ورنہ وہ اپنی آئیڈیل جو بناتی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بناتی. ایک اسکول میں جب میں گیا تو بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے سوال کیا کہ تم بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ کسی نے کہا ڈاکٹر بنو گی، کسی نے کہا انجینئر. ایک بچی خاموش بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے سوال کیا تم کیا بنو گی بڑی ہو کر؟ اس نے کہا میں بڑی ہو کر سیدہ فاطمہ زہرا جیسی شخصیت بنوں گی. کیونکہ ان کے اندر حیا ایسی تھی کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بالوں کو سورج سے بھی چھپایا کرتی تھی، حیا کرتی تھی. کسی نے سوال کیا کہ اے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بالوں کو سورج سے بھی چھپاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اس سے بھی حیا نہ کروں، سورج سے بھی حیا نہ کروں. تو آج ہماری ماؤں بہنوں کے لیے یہی آئیڈیل ہونی چاہیے کہ آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ایسا نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ماہ رمضان کی مثال لے لیں کہ رمضان المبارک میں ہم اپنی مرضی سے دن میں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، اللہ نے منع فرما دی. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر میں رہیں
اور عبادت کے لیے بھی یہ حکم دیا کہ گھر کے ایسے کونے میں عبادت کرے جو گھر کا سب سے آخری کونا ہے. تو یعنی حیا ایسی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ندا دینے والوں سے کہے گا ندا دو کہ فاطمہ بنت محمد جو ہے پل صراط سے گزریں گے، اپنے پلکوں کو جھکا لو. حیا ایسی تھی کہ آپ نے مرنے سے قبل یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ کوئی دیکھ بھی نہ سکے. تو ہمیں چاہیے اپنی ماؤں بہنوں کو ایسی تعلیم اور تربیت کریں کہ ان کی سوچ ہو تو سیرت فاطمہ الزہرا کی طرح، ان کی کردار ہو تو سیرت فاطمہ الزہرا کی طرح، ان کا عمل ہو تو سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہو. جب ایسا کلچر، ایسی سوچ، ایسی تھنکنگ ہوگی، یہ لبرلزم جیسی خواتین جو نعرہ لگا رہی ہے، جو NGOs کی جو پرورش کردہ ہیں، اور یہ اس کا سیٹلائٹ اسلام آباد میں، یہ یہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کو پالنے والا، اس کی پرورش کرنے والے یہ NGOs ہے جو اس کو بڑھاوا دے رہا ہے. جب ہماری مائیں بہنیں نعرہ لگائیں گے، الحمدللہ ایسی لڑکیاں کالج یونیورسٹی کے نے نعرہ لگایا کہ نہیں، ہم اگر کوئی لباس پہنیں گے تو وہ لباس فاطمہ الزہرا کی طرح ہے. ہم حجاب بھی کریں گے اور ہم اپنی شوہر کی خدمت بھی کریں گے، اپنے والدین کی بھی خدمت کریں گے، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت بھی دیں گے. یہ ہے آج کا میسج حضرت سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے متعلق. اور اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے وہ کسی اور مذہب نے دی بھی نہیں ہے. نہیں، بالکل بے شک ایسا ہی ہے. حضرت بہت عمدہ آپ نے وضاحت فرمائی ہے اور ماشاءاللہ. اور آپ تیسرا سوال یہ ہے نا سر، آپ کا وصال کب ہوا ہے؟ جی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وصال نبی کے بعد آپ بہت غم زدہ، حزن و ملال میں رہتے. کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. یہ آپ کی وصال کی تاریخ، اسی لیے ہم ان کی یاد مناتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اخی مکرم و محتشم جناب داؤد انصاری صاحب اس کاوش کو کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں کہ انہوں نے 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی. یعنی ہم نے اپنے عقیدے کو پیش کر دیا کہ ایک طرف ہمارے دلوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی محبت ہے اور دوسری جانب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بھی محبت ہے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں. ایک جانب ہمارے صحابہ کی بھی محبت ہے اور دوسری جانب اہل بیت کی بھی محبت، اور انشاءاللہ آخرت میں ہماری کامیابی ان دونوں کی محبت سے ہی ہوگی انشاءاللہ. بہت ہی عمدہ جواب دیا آپ نے اور بہت ہی تحمل سے. اللہ پاک آپ کی علم عمر میں اضافہ فرمائے. کچھ باتیں بزم اسلامی معاشرہ کے آپ کریں، بزم اسلامی معاشرہ کے لیے، اور اپنی کچھ اگر آپ کو کچھ دینا ہو مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ کافی عرصے سے ایک لنک ہے ہمارے داؤد انصاری صاحب کے، اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں میں کہ رمضان المبارک میں جہاں دیگر چینلوں سے واہیات قسم کے، خرافات قسم کے باتیں آتی ہیں، اور وہیں پر انہوں نے ایک اصلاح معاشرہ کے لیے انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کو جاری کیا، اور اس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. یہ بزم اصلاح معاشرہ تقریباً غالباً 2 یا 3 سال 5 سال سے یہ روا دوا ہے، اور اس کے بانی اور سرپرست جو ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی شفیق الرحمان قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ ہیں. ان کی سرپرستی میں یہ تمام بچے کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اصلاح معاشرے کے لحاظ سے چونکہ اس علاقے سے میرا ایک گہرا تعلق بھی ہے،
ماضی قریب میں بہت سارے خرافات اور شریعت کے خلاف امور ہوتے تھے. الحمدللہ ان 5 سالوں میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں کہ اب ان تمام کاموں میں کمی واقع ہوئی ہے. محرم الحرام میں بہت ایسے کام تھے جو ناجائز اور حرام تھے، اس کاموں میں بھی کمی آئی ہے. جو لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے تھے ان کو شریعت کے پیغام پہنچایا گیا ہے، اور اس علاقے میں سمجھ لیں ایسے اصلاح کی گئی ہے کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ ایک اسلامی علاقہ بن چکا ہے. اور یہ معاشرے میں اصلاح کرنے والے یہ نوجوان ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کو علم دین کی خدمت کی برکتیں یہاں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہی پیغام دینا چاہوں گا میں اس بزمی اصلاح معاشرے کے لیے کہ آپ اپنی ٹیم کو اسی طرح مضبوط بنائیں اور علماء کو لائیں. جب علماء اچھے علماء آئیں گے وہ قرآن سے اور حدیث مبارکہ سے جب اپنی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو پھر یہ معاشرے کی اصلاح ہوگی. آج سوشل میڈیا میں کوئی ڈاکٹر آ جا رہا ہے، کوئی انجینئر آ جا رہا ہے، وہ دین پھیلانے جا رہا ہے. تو دین ہمیں کس سے سیکھنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بس سوال کرو اہل ذکر سے، اہل علماء سے اگر تم نہیں جانتے ہو. یہ علماء دین سکھانے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن کا درس دینے والے ہیں. قال رسول اللہ کی صدائیں یہ لگاتے ہیں، فقہ کی کتابیں یہ پڑھاتے ہیں، اصول فقہ یہ پڑھانے والے ہیں، حدیث تفسیر یہ جانتے ہیں. کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی بندیالوی، کوئی انجینئر آ کے آپ کو دین نہیں سکھائے گا بلکہ وہ گمراہیت کی طرف لے جائے گا. آپ علماء عوامی اہل سنت کو، علماء اہل سنت نے لاوارث نہیں چھوڑا. آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ کی جو وارث ہے یہ علماء ہے. یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو ان کی دامن کو تھام لے، آپ گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ آپ کی اصلاح کریں گے اور ان جیسے بزم بنا کر مختلف علاقے میں یہ کام کر رہے ہیں. اہل سنت و جماعت کے علماء بیدار ہیں، اب عوام کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اب ماشاءاللہ یہ مختلف انداز میں کہیں درس قرآن، کہیں دعوت قرآن، کہیں بزم اصلاح معاشرے کے لحاظ سے ورکنگ ہو رہا ہے. اور اسلامک میسج وہ سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی کام کر رہے ہیں، فیس بک پر بھی کام کر رہے ہیں، اور علاقے میں بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو ان علماء کو جب لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی. اور الحمدللہ اصلاح معاشرہ جو ہے یہ ایک 5 سال سے ورکنگ کرے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. بالکل حضرت، آپ اپنی دعائیں میں ہمیں یاد رکھیں. اور حضرت نے ماشاءاللہ بہت ہی قرآن سنت کی روشنی میں بہت ہی اچھے انداز میں جواب ارشاد فرمایا ہے. اللہ پاک آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اسی وقت کل دوبارہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم.